الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس کا نام بتاتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج ہمارے دین کے 4 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ہمارے دین کی 5 بنیادیں ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ 4 ان میں سے ستون ہیں، یعنی پہلی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اگر عمارت کی مثال لیں تو وہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر پھر 4 ستون کھڑے ہوتے ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان کے اوپر پھر چھت پڑتی ہے اسلام کی۔ جیسے کسی بھی عمارت میں یعنی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ اور پلرز، ان کی حیثیت چھت کے لیے بنیادوں کی ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنا۔ ستونوں کی حیثیت ہمیشہ چھت کو سپورٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ جو 4 عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، نماز یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، یعنی یہی جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ یہ سبق ہمیں دنیا کے جھمیلوں میں بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دن میں 5 دفعہ اپنے آپ کو یہ سبق یاد کرانے کا انتظام کیا ہے کہ ہم اپنی آرام کو چھوڑ کر، اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر، اپنی انجوائمنٹس کو چھوڑ کر، اپنے تعلقات کو چھوڑ کر، ہر چیز کو جھٹک کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اپنے اس کانٹریکٹ کو تازہ کریں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، وہ مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کے لیے کہ وہ مال کہ جو میرے پاس ہے اصل میں تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو یہ یاد کرانا کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ لہذا اس مالک کی انسٹرکشن کے مطابق ہر سال اس میں سے زکوٰۃ دینا،
شوق سے، بائی فورس نہیں، یعنی اپنے شوق سے دینا۔ روزہ، تیسرا پلر جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان کے نفس کی 3 بڑی کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1، کھانا۔ جب انسان کو بھوک لگ جاتی ہے تو ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ انسان بھوک کے لیے کھانے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ بھوک کیا تو پھر پینا۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بےتاب ہو جاتا ہے کچھ پینے کے لیے، اور جب انسان پر شہوت سوار ہوتی ہے، سیکس کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے، تو پھر وہ بھی انسان کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہتا ہے۔ روزہ کیا ہے کہ انہی 3 مرغوبات کو، انہی 3 انسٹنٹس کو کنٹرول کرنا۔ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، اور یہ میں رکھیے گا کہ یہاں حلال کھانے، حرام پینے، اور نہ ہی جو حلال جگہ ہے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی، سیکس کی خواہش کو، یعنی انسان کی بیوی کے ساتھ انسان کا تعلق، ان تینوں کو کنٹرول کرنا ایبسولوٹلی۔ اور چوتھا جو ہے وہ انسان کی کمزوریوں میں سے وہ غصہ ہے۔ پہلی 3 جو ہیں ان کے اندر تو ایبسولوٹ کہہ دیا، اس لیے کہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن ہے کہ آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، آپ نے کچھ پیا کہ نہیں پیا، آپ نے سیکس کیا کہ نہیں کیا۔ جہاں تک غصے کا تعلق ہے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ہے، لہذا یعنی غصے کے اظہار کو اوائڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے جھگڑا کرے تو مجھ سے کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، لہذا میں روزے کے اندر تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ تو انسان کی جو نفسانی کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ہمیں سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھا رکن جو ہے ہمارے دین کا وہ حج ہے۔ حج ان 3 چیزوں کو اپنے اندر انکلوڈ کرتا ہے۔ مثلا نماز میں اللہ کی یاد ہے تو حج میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ایک بڑے انوکھے انداز سے یاد کرنا ہے۔ حاضری لگوانا، لبیک، یس سر، میں حاضر ہوں، ربا میں حاضر ہوں، تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ اس کو خاص طور پر اس پہلو سے انجوائے کیجئے کہ باقاعدہ حاضری لگوانا، جی میں حاضر ہوں، جی میں حاضر ہوں۔ اور حج کی خاص بات یہ ہے کہ حج صرف ایک جگہ پر ہو سکتا ہے۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، روزہ ہر جگہ فرض ہے، زکوٰۃ ہر جگہ فرض ہے، لیکن حج صرف بیت اللہ اور اس کی ویسینٹی میں جو مخصوص مقامات ہیں، مخصوص اوقات میں، ان میں حاضری کا نام حج ہے۔ ان میں سے جو 2 عبادات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عید بھی ہمیں عطا کی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور حج کے ساتھ اٹیچڈ عید الاضحیٰ ہے، قربانیوں کی عید۔ ان دونوں عید کے مواقع پر بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ جو آج کل ہماری ایک بہرحال روٹین بن گئی ہے۔ ایک تو آبادیاں بڑی ہو گئیں اور کھلے میدان اتنے نہیں ہیں جہاں جا کر نماز پڑھی جا سکے، ایک مجبوری بھی ہے، لہذا مساجد کے اندر عید پڑھ لی جاتی ہے۔ اس میں اگر کھلی جگہ ہے تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ذرا آخر شروع کی 2 صفحے چھوڑ کر ممبر کو پیچھے کر لیا جائے، لیکن اس مرتبہ شاید کرونا کی وجہ سے ہمیں چونکہ زیادہ جگہ چاہیے تو ہم اس کو بھی نہیں ملحوظ رکھ سکیں گے۔ لیکن بہرحال عید کے لیے جو مطلوبہ پسندیدہ جگہ ہے وہ کیا ہے؟ کھلے میدان میں ادا کی جائے، اور کھلے میدان میں اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہی جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کا اعلان یہ اصل میں اللہ کے دشمنوں کو چیلنج کرنے کے لیے کہ بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے. بڑا فلاں ملک نہیں ہے، بڑا اللہ ہے. بڑا شیطان نہیں ہے، بڑا اللہ ہے. تو اس بات کا اعلان ہے. یہ چونکہ حج کا مہینہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آئندہ جمعرات کو سعودی عرب میں حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، چونکہ وہاں مکہ مکرمہ ایکویٹر پر واقع ہے. تو ہمارا جو دن ہے دراصل وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جیسے ایک ڈیٹ لائن ہے بحر الکاہل کے اندر ایک جزیرے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر سے اس طرف تاریخ اور ہوتی ہے، اس کے اس طرف اور ہوتی ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن آتا ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک اور دن عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں اور دن ہوتی ہے، امریکہ میں اور دن ہوتی ہے، ہمارے ہاں اور دن ہوتی ہے اکثر و بیشتر. تو پھر اصل کون سی ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسے بحر الکاہل میں جو ویسٹ نے کیلنڈر ترتیب دیا ہے سولر کیلنڈر، اس کی ڈیٹ لائن ہے. اسی طرح ہماری ڈیٹ لائن جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں وہ علاقے جہاں بالعموم سعودی مکہ مکرمہ کے ساتھ چاند نظر آتا ہے، وہ گویا ہماری ڈیٹ لائن ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے مغرب کی طرف چلتے ہوئے 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد برطانیہ آئے گا. پھر اس کے 7 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد یا 9 یا 10 گھنٹے کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستیں آئیں گی. امریکہ میں 4 ٹائمز ہیں، ایسٹرن ٹائم اور ہے، مڈ ویسٹ اور ہے، ماؤنٹین زون اور ہے، اور پھر ویسٹ زون اور ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دن گھومتا گھومتا 22 گھنٹے کے بعد پاکستان میں پہنچتا ہے. تو وہ ہوتا وہ سیم دن ہے، لیکن ہم چونکہ سعودی عرب سے قریب ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک دن پیچھے ہو گئے ہیں یا غلط ہم نے کوئی کیلکولیشن کر لی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیم ڈے ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہلے چاند نظر آتا ہے اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے 22 گھنٹے کے بعد وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. جن لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ تو اس کو پرسنلی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. لیکن جنہوں نے فریضہ حج ادا نہیں کیا، ان کے اندر بھی اس کا شوق ہونا چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے، اور ایک اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ حج کیا ہے. حج 3 طرح کا ہے. ایک حج قران کہلاتا ہے کہ جس میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج بھی ادا کیا جاتا ہے. پھر حج افراد ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے. اور ایک حج تمتع ہے جو ہم لوگ یہاں سے باہر سے جانے والے لوگ ادا کرتے ہیں کہ جاتے ہی ہم پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہوئے ہی، اور پھر جاتے ہی عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. تو عام طور پر جو حج تمتع ہم ادا کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور میقات کہلاتی ہے وہ جگہ کہ جہاں اگر آپ عمرے یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں اس سے باہر، اس سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. احرام آپ نے باندھا عمرے کی نیت سے، اور آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور آپ نے اپنا سامان وغیرہ رکھ کے تو احرام کے ساتھ ہی پہلے سب سے حرم میں جانا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں طواف کی نیت کے ساتھ، عمرے کے ساتھ. عمرے کی نیت تو ہے ہی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سعی کرنی ہے صفا و مرمہ کے درمیان. اور یہ سعی کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام علیہا کو بالکل
جنگل بیابان کے اندر چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کے بالکل قریب۔ خانہ کعبہ کی عمارت بھی منہدم ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے نشانات تھے جو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بتائے، اور پھر انہوں نے اس کی دوبارہ عمارت کی تعمیر کی۔ تو پانی اویلیبل نہیں تھا بالکل، تو حضرت حاجرہ سلام علیہا نے پانی کی تلاش میں، وہ جب ادھر ادھر پھری ہیں ماری ماری، کبھی وہ اس پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی تھی کہ شاید اوپر کہیں پانی نظر آ جائے، پھر نیچے اترتی تھی، پھر دوسری پہاڑی پر جاتی تھی۔ تو 7 مرتبہ وہ ادھر سے ادھر گئی ہیں، تو وہ 7 چکر جو ہیں وہ بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بال کٹا دیے جاتے ہیں، گویا عمرہ ختم ہو گیا، اور احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر حجاج مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے منا تشریف لے جاتے ہیں۔ منا میں وہ دن بھی بسر کرتے ہیں اور رات بھی بسر کرتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز کے بعد وہ عرفات روانہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کا آئیڈیل شیڈیول۔ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہے، تو علماء نے اب فتویٰ دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ بے شک رات کو بھی آپ فجر سے پہلے بھی اگر عرفات پہنچ جائیں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو پھر آئیڈیلی فجر کی نماز منا میں ادا کر کے پھر عرفات جانا ہوتا ہے۔ عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک حج کی نیت سے اور حج کی یونیفارم یعنی احرام کے اندر وہاں موجودگی جو ہے، یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا۔ جس کا یہ رکن رہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور پھر غروب آفتاب پر عرفات سے روانہ ہونا ہے، اور پھر مغرب نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر 2 نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہیں، مغرب کی اور عشاء کی۔ پھر رات وہیں قیام کرنا ہے مزدلفہ میں، اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یا تو تھرو آؤٹ کرتے رہنا ہے، لیکن باقاعدہ یہاں پر قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہاں پر مشعر حرام میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس کے بعد پھر فجر کے بعد پھر وہاں سے چلنا ہے اور منا آنا ہے، اور منا میں آ کر سب سے پہلا کام جو ہے وہ شیطان کے جمرے کو، ایک وہ بنی ہوئی جگہ جہاں پر 3 جگہیں بنی ہوئی ہیں، جہاں شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو اور سیدہ حاجرہ سلام علیہم کو ورگلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بعد آ جاؤ اس سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرے پر چھری چلانے سے۔ تو یہ 3 جمرات ہیں، ان میں سے بڑے جمرے کو کنکر مارنی ہوتی ہیں، اور پھر قربان گاہ میں جانا ہوتا ہے اور وہاں قربانی کرنی ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر بال کٹوا دیے جاتے ہیں اور احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نہا دھو کر پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہی طواف کے جو عمرے کے موقع پر بھی کیا تھا، لیکن یہ جو حج کے موقع پر طواف ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو پھر خانہ کعبہ مسجد حرام میں آ کر پہلے طواف کیے جاتے ہیں 7 چکر، اور پھر سعی بین الصفا والمروہ عمرے کی طرح کی جاتی ہے، اور پھر واپس منا جانا ہوتا ہے۔ اگلے دن منا میں یعنی 11 ذی الحج کو ظہر کے بعد پھر 3 جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر واپس منا میں آنا ہوتا ہے، اور پھر 12 ذی الحج کو دوبارہ ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد 3 جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی چاہے تو بس یہیں پر ختم کر دے اپنے حج کو اور احرام کھول دے، اور احرام تو پہلے ہی نہیں ہوتا، سوری، یہیں پر سمجھے کہ بس حج ختم ہو گیا، ناؤ ہی کین کم بیک۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں 1 اور دن بھی قیام کر لوں تو اس کی پروویژن جو ہے وہ موجود ہے۔ دونوں جو ہیں ان میں حج جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں باقاعدہ پروویژن موجود ہے۔
جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196، یہ آپ پڑھیے گا ضرور، کسی ترجمے والے قرآن مجید سے لے کر جن لوگوں نے خاص طور پر حج کیا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کے تمام مناسک کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ احادیث میں تو ذکر ہوتا ہی ہے، لیکن باقاعدہ ان مناسک کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ مثلا ایک آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک لیے جاؤ، محاصرہ ہو جائے تمہارا، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تو ان احصرتم فمستیسر من الہدی، اگر تم روک لیے جاؤ فمستیسر من الہدی، تو پھر جو بھی قربانی میسر ہو وہ وہیں پر کر دو، جیسے صحابہ کرام نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پھر ساری جو قربانی کے جانور لائے ہوئے تھے ان کو وہیں پر ذبح کر دیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مڑاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قربانی کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر غسل کیا جاتا ہے اور پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو کہ وہ بال نہیں کٹا سکتا، شیو نہیں کرا سکتا، ففدیۃ من صیام، تو پھر اس کے ذمے ہوگی، اس کے ذمے ہوں گے روزے، او صدقۃ یا خیرات، او نسک یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی بھی حج سے پہلے عمرے کو ملانا چاہے، یعنی عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، حج تمتع کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے ذمے بھی ایک قربانی ہے جو میسر آئے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو کوئی حج تمتع عطا کرتا ہے لیکن قربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو اس کو ایک اور آپشن دیا جا رہا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر 7 روزے اس میں ایڈ کرے جب واپس آ جائے، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فیسلٹی جو مکے سے باہر رہنے والے لوگ ہیں یہ ان کو ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں، بلکہ مضامین بھی لکھے جاتے ہیں ان ایام میں، اور حج کو توحید کا سمبل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا غور طلب ہے۔ حج کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف، اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ۔ خانہ کعبہ کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، لیکن اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا تو نہیں ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے جس کا ایک دروازہ بھی بنا ہے، اور اس میں ایک پتھر ہے، یعنی اس پتھروں کے بنے ہوئے گھر کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور وہاں پر نصب ایک پتھر ہی کا ہم بوسہ دیتے ہیں، جبکہ پورا قرآن مجید پتھروں کی نفی سے بھرا پڑا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کو اگر آپ غور کریں تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی نماز میں،
یہ مضمون سورۃ البقرہ میں آیا ہے، یعنی پہلے پارے کے آخر میں اور دوسرے پارے کے شروع میں، تحویل قبلہ کے سلسلے میں۔ تحویل قبلہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نون تورات کے احکام پر عمل کیا کرتے تھے جب تک کوئی حکم اس میں تبدیلی کا نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، اس وقت وہی اللہ کا دین تھا نا، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، فلسطین تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ جب تک ممکن تھا تو وہ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے۔ لیکن جب آپ کی ایکٹیویٹیز کا مرکز دار ارقم بنا تو وہاں آپ کے لیے ممکن نہ رہا، لیکن پھر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ جب آپ تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو وہاں تو بالکل الٹ ہو گیا معاملہ کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر آپ فلسطین کی طرف رخ کریں گے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹ ہوگی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو فلسطین کی طرف پیٹ ہوگی، بیت المقدس کی طرف۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا، فلسطین کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا۔ البتہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بنے، اور یہ بات دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں کہی گئی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، چلیے آپ کی خواہش کے مطابق ہم قبلے کو بدلے دیتے ہیں۔ یہ مضمون شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے، جس میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے، جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ یعنی اللہ تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ یہ ہے اصل بات، اصولی بات۔ لیکن جو قبلے کی ڈائریکشن ہے یہ اصل میں اللہ اپنے پیغمبر پر جو وحی کرتا رہا ہے اس کی روشنی میں طے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فلسطین کو ڈائریکشن اور بیت المقدس کو قبلہ تجویز کیا گیا، اور ادھر منہ کر کے رخ کرنے کا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کی گئی اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اصولی بات تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، ہر طرف موجود ہے۔ تو جہاں تک وہ آئیڈیلسٹک ایک اپروچ کا تعلق ہے تو کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کیوں ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ جس طرح ایمان کے سلسلے میں ایمان جو ہے وہ اصل میں ایمان پر رسالت ہے۔ جو شخص اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو تعین کے ساتھ واضح الفاظ میں اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بے شک اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مانتا ہو، جتنا مرضی موحد ہو۔ یہ بات کئی دفعہ گفتگو میں آئی ہے۔ اسی طرح یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اگرچہ حج کے اکثر مناسک اس میں شرک کی بو آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ از ناٹ گاڈ، خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اس کا حکم دیا، ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود میں تو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران طواف فرما رہے تھے خانہ کعبہ کا، حجر اسود کے سامنے بوسہ لینے کے لیے آئے
تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نقصان کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کس کر رہا ہوں، تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ اسی طرح شیطان کے جمرات جن کا ذکر ہو چکا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ وہ شیطان تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کینکریاں ماری ہیں، لہذا ہم بھی ماریں گے۔ اس کا لاجک کوئی اس کو منفی لاجک بنا لے، کوئی مثبت لاجک لے آئے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے اتباع کا نام ہے، اور اسلام میں داخلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے ہی سے ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور باقی نوع انسانی کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، یعنی اسوہ حسنہ کا ایکسپریشن قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے اور 2 شخصیتوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھا اور ہے، اور ثانیاً باقی تمام نوع انسانی کے لیے قرآن مجید رہنمائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا اور باقی نوع انسانی کے لیے سورہ ممتحنہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا سورہ احزاب میں، گویا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورۃ نحل میں تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، یعنی واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پیروی کر ابراہیم کے طریقے کی جو بڑا یکسو تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب جو لوگ گھر میں خطبہ سن رہے ہیں قرآن مجید کے قرآن اکیڈمی کے گرد و نواح میں، وہ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، چاہے گھر میں چاہے مسجد میں آ کر۔ انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر عربی خطبہ اور پھر نماز ادا کی جائے گی۔